بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے فائدے معجزات دیکھیں۔ زندگی میں ایک ہی بار یہ عمل کریں، ہر مشکل فوری حل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی آیات کا نہایت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا، جو کہ آپ نے آج کے بابرکت دن کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ اوپر آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیاتیں ہیں، ان کے ہر لفظ میں نور ہے۔ اس سورت کی یہ آیات بہت فضیلت والی ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، اسے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ انتہائی خاص اور معجزہ وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ انشاءاللہ جو شخص آج یہ عمل کر لے گا، اپنے من کی مرادوں کو پا لے گا۔ جس خواہش کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ اس سورت کی اس آیات کا ورد کرے گا، طریقے سے پڑھے گا، اس کا مقصد جائز ہو، اس کی حاجت جائز ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہوتا ہے کہ اس میں سے آدھی قرأت یعنی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ اب میں سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف پیش کر کے اس کا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ اگر اس کا تعارف نہ پیش کروں تو پھر یہ ویڈیو ادھوری ہے۔ سورۃ فاتحہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیات ہیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اب جو چیز جس قدر جامع صفات و کمالات ہوگی، اس کے اسی قدر زیادہ نام وجود میں آئیں گے۔ یہ سورہ فضائل و برکات کے حوالے سے نہایت ہی جامع سورت ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے اس کے 27 نام بیان کیے ہیں، جن میں سے مشہور نام یہ ہے: فاتحہ یعنی رحمت و برکت اور علوم حکمت کے دروازے کھولنے والی، فاتح الکتاب یعنی کتاب الہی قرآن حکیم کے اسراف و معاف کی چابی، القرآن یعنی قرآن کے مضامین کا خلاصہ اور مغز، صبر مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیاتیں، سورۃ الحمدللہ یعنی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور مناجات والی سورت، الکنز یعنی فضائل و برکات اور اسرار اور رموز کا خزانہ، سورۃ الشفاء یعنی تمام جسمانی روحی امراض کی دوا لے جانا۔ اس سورت کے کئی سارے نام ہیں اور کئی سارے وظائف ہیں۔
حدیث مبارکہ میں اس مبارکہ صورت کے کئی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں وہ تمام فضائل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ کی ایک اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت جو اس کا افتتاح کرتی ہے اور جو پورے قرآن کا مرکزی خیال ہے، وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی۔ عربی زبان مفتاح چابی کو کہتے ہیں جو تالے کو کھولتی ہے، تو سورہ فاتحہ نے نہ صرف پورے قرآن کے بند خزانے کو کھولتی ہے بلکہ اس کو پڑھنے سمجھنے سے انسانی ذہن و دل سے اور سوچ کے تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے جو بندے نے پورے سلیقے کے ساتھ کی ہے، سو اس صورت میں ہمیں رب سے کچھ مانگنے اور دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مانگنے والوں، دعا کرنے والوں، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ سے تمہیں کیا مانگنا چاہیے۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کا وہ شدید طلبگار ہوتا ہے، تو اے انسان، تمہیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اور کچھ نہیں، ہدایت یعنی سیدھا راستہ ہے، اور خدا سے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے تمہیں مل سکتی ہے وہ ہدایت ہی ہے۔ ذرا سوچو، تمہیں وہ سب کچھ مل بھی گیا جو تم چاہتے ہو، لیکن ہدایت ہی نہ مل سکی تو پھر کیا ملا؟ سب ضرب صفر ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیات کے معنی میں سمندر پوشیدہ ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے ابتدائی الفاظ ہے، پھر آگے سارے قرآن ہیں جہاں سے ہمیں وہ ہدایت یعنی سیدھا راستہ مل جائے گا جو ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگا ہے۔ سارا قرآن مجید اسی سورہ فاتحہ کی تشریح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے گئے کہ سورہ فاتحہ کی مثل کوئی چیز نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی قرآن میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ کی تشریح میں اتنی زیادہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جن کتابوں کا وزن 100 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ نماز میں فاتحہ، دعا میں دم، فاتحہ ذکر، فاتحہ تعزیت میں، فاتحہ شکر میں، فاتحہ ہر تقریر کے ابتدا میں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ یہ ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ سورہ فاتحہ کی طاقت کا اندازہ بخوبی ہو سکے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ گیا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ رقیہ یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت میں؟ واقعہ سے آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں وظیفے کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ ماہ شوال کے بابرکت دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور عمل شروع کرنے سے پہلے اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیات پڑھنی ہے اور 100 دانوں کی ایک تسبیح پر اس آیات ترجمہ کو پڑھنا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات کی ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے جو کہ سب جہانوں کو پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیات سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور ہر کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا
اتنی زیادہ تاثیر ہے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب اگر میں آپ کو اس عمل کے فوائد بتاؤں تو انہیں جا کر آپ کبھی زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوائد کیا ہے؟ یہ ہے، جسم میں کسی جگہ درد ہو، بخار، کینسر، کالا یرقان، فالج، نزلہ، زکام، سر درد یا غرض کوئی بھی روحانی، جسمانی، چھوٹی بڑی بیماریاں ہوں، ان سب کے لیے یہ عمل نہایت ہی شافی علاج ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ ضرور اس کے بازیاب اثرات اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ اس عمل کی برکتیں تو آپ کو بتا دی ہے، مزید یہ کہ اس کی برکت سے آپ کی روزی روزگار، نیک تمنا اور کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو خوشی ہی خوشیاں ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو وعید کروں گا کہ ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حاصل کیے گا، دنیا کی لالچ میں ہرگز مت کیجیے گا، اس سے آپ کا صرف ٹائم ہی ضائع ہوگا، کیونکہ وظیفے اثر بالکل بھی نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔